السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدید خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کے تعلق سے کچھ فتاوے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے فتاوے اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، سوال کی شکل میں کہتے ہیں، سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ میں اپنی ایک پراپرٹی بیچ رہا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 30 لاکھ روپے ہے، لیکن بروکر پارٹی سے 32 لاکھ مانگ رہا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اگر بروکر پراپرٹی کے مالک کی اجازت سے کسی پارٹی سے زیادہ پیسے مانگتا ہے تو اسے اس طرح کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کوئی شرعی برائی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جتنے کی چیز بیچنی ہو اس سے زیادہ پیسے بتا کر بارگیننگ کی جاتی ہے، یعنی بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا پیسے کم بھی کروائے تو مطلوبہ ہدف کے مطابق یعنی جو ان لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کم سے کم اتنے میں جانی چاہیے، اس سے کم میں ہم نہیں دیں گے۔ تو جیسے اس کو معلوم ہے پراپرٹی کے مالک کو کہ یہ 32 لاکھ روپے کی، اور اس نے سوچ لیا ہے نہیں 30 لاکھ روپے، اس نے سوچ لیا ہے کہ یہ 30 لاکھ روپے میں جانی چاہیے، تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ بڑھا کر بولیں گے تبھی تو وہ 30 لاکھ تک پہنچے گا، یعنی وہ ظاہر سی بات عام حالات میں وہ کم کرواتے ہی ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں۔ تو اگر 2 لاکھ روپے کم ہوئے تو بھی 30 لاکھ میں وہ زمین بک جائے گی یا پراپرٹی بک جائے گی اگر 32 لاکھ روپے بتائے ہوں۔ تو مالک کی اجازت سے اگر ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی صورت میں وہ چیز بیچنا جائز ہے۔ البتہ اگر بروکر پراپرٹی کے مالک سے جھوٹ بولے، مثال کے طور پر پراپرٹی 32 لاکھ کی فروخت کرے بیچے اور مالک سے کہے کہ 30 لاکھ کی بیچی ہے، تو پھر یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، اس میں دھوکہ دینا ہے اور جھوٹ بولنا ہے، 2 گناہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مالک کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا لازم آ رہا ہے، اور یہ رقم بھی اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ جو 2 لاکھ زیادہ رقم وہ لے لے گا، وہ رقم اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بول کر لی، دھوکہ دے کر لی ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے ایک سوال یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بروکر کے پاس کوئی ایسی پارٹی آتی ہے جسے اپنی پراپرٹی کی صحیح قیمت معلوم نہیں ہوتی، تو بروکر اس پارٹی سے وہ پراپرٹی سستے دام میں خرید کر کچھ عرصے بعد مہنگے داموں میں مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے۔ کیا بروکر کا اس طرح کرنا درست ہے؟ سستے میں کوئی پراپرٹی خرید کر اس کو تھوڑے دنوں کے بعد مہنگے دام میں بیچ دینا کیسا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پوچھی گئی صورت میں بروکر کا پارٹی سے سستے داموں پر پراپرٹی خرید کر خود مالک بن کر اپنی اس چیز کو مہنگے داموں میں فروخت کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ بروکر پارٹی سے کسی قسم کی غلط بیانی یا جھوٹ سے کام نہ لے، کسی طرح کا دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے۔ مثلاً اب وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً پارٹی نے بروکر سے پوچھا کہ آج کل میری اس پراپرٹی جیسی پراپرٹی کی کیا ویلیو چل رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص زمین بیچنے کے لیے اس کے پاس لے کر آیا، بروکر کے پاس لے کر آیا، اور اس زمین کے بارے میں اس کو نہیں پتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت چل رہی ہے، تو اس نے بروکر ہی سے پوچھ لیا کہ اس طرح کی زمین آج کل کتنے میں بک رہی ہے اور اس کی کیا ویلیو مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ تو اب بروکر پر لازم ہے کہ سچ بولے، جو ویلیو مارکیٹ میں اس کی چل رہی ہے، جو قیمت، جو دام، وہ بتانا اس پر لازم۔ اگر جھوٹ بولے گا تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ تو بروکر جان بوجھ کر وہ ویلیو بتائے جو مارکیٹ ریٹ سے کم ہو، یا پھر اس پراپرٹی کے متعلق یہ کہے کہ آج کل تو خریدار مل ہی نہیں رہے وغیرہ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا
کہ آج کل خریدار نہیں مل رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پراپرٹی کم دام میں ہی آپ کو بیچنی پڑے گی، خریدار آسانی سے ملتے نہیں، بہت مشکل ہوتی ہے، تو آپ اسے سستے دام میں مجھے دے دیجئے، پھر میں اس کا کچھ کروں گا۔ اس طرح جو ہے کہ بول کر کم داموں میں وہ چیز خرید لیتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ غلط بیانی ہوتی ہے، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہو تو اس طرح بروکر کا پارٹی سے جھوٹ بولنا، اسے دھوکہ دینا ہے، اور غیر شرعی عمل ہے، ناجائز کام ہے، جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر جھوٹ بولے اور دھوکہ دیے بغیر بروکر کوئی پراپرٹی سستے داموں میں خرید لے اور قبضہ کرنے کے بعد مہنگے داموں میں فروخت کرے تو یہ جائز ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر اس نے اس سے پوچھا زمین کے مالک نے، پراپرٹی کے مالک نے، کہ اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، تو اس نے سچ بتا دیا کہ اس کی اتنی ویلیو ابھی مارکیٹ میں چل رہی ہے، لیکن میں آپ سے اتنے میں خریدوں گا، یعنی اتنے سستے میں اگر آپ دینے کے لیے تیار ہو تو دے دو۔ اب وہ اپنی مرضی سے اس کو سستے داموں میں دے رہا ہے پراپرٹی کا مالک، اور اس نے سستے داموں میں خرید لیا، آپ کچھ عرصے کے بعد اس کو مہنگا کر کے بیچ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، جائز۔ اور عام حالات میں آپ دیکھیں گے بھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں، بلکہ ایک سال کے اندر ہی جو پراپرٹیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ زمین ہے، یہ فلیٹ ہے یا دکان، ان کی قیمتیں بہت جلدی بڑھتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے، تو ویسے بھی وہ قیمت تو بڑھتی ہے، تو جب وہ تھوڑے دن گزار کر اگر بیچے گا، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بیچے گا، تو قیمت تو ویسے بھی بڑھے گی، تو اس اعتبار سے پھر بیچے۔ مارکیٹ میں ویلیو خود چینج ہو چکی ہے، لیکن اگر وہ ایسے بھی جتنے میں لی ہے اس سے زیادہ کر کے بیچے گا، جبکہ لینے میں وہ مالک سے خریدتے وقت اس نے کسی طرح کا دھوکہ نہ دیا ہو، جھوٹ وغیرہ نہ بولا ہو، تو اس سے سستے داموں میں خرید کر مہنگے میں بیچنا اس کے لیے جائز ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں ایک ملازم ہوں، جاب کرتا ہوں، اگر میں 10 دن نوکری پر نہیں جاتا تو میرے لیے ان 10 دنوں کی تنخواہ لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ملازمت کرنے والوں کو اور جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے وقت کا پیسہ ملتا ہے، جو وقت دیتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اتنے سے اتنے ٹائم تک تم کو آنا ہے، یہاں پر یہ جاب کے فرائض کو، ملازمت کے فرائض کو انجام دینا ہے، اس کی تم کو اتنی تنخواہ دی جائے گی۔ اور جب ملازم کو ملازمت پر رکھا جاتا ہے اس وقت کچھ شرائط طے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنے دن تک آنا ہے، اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک رہنا ہے، اگر اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک اتنے دنوں میں رہیں گے تو آپ کو یہ تنخواہ ملے گی۔ اور مثال کے طور پر ہفتے میں ایک چھٹی دی جائے گی آپ کو، اتوار کے دن کی آپ کی چھٹی ہوگی اور اس کی تنخواہ نہیں کٹے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اتوار کی بھی تنخواہ آپ کو ملے گی، یعنی پورے مہینے کی تنخواہ مل جائے گی، اتوار کی چھٹی کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی مطلب کچھ معاہدے میں، ایگریمنٹ میں کچھ شرائط ایسے رکھے گئے تھے کہ مثال کے طور پر کوئی تہوار آ گیا تو آپ کو چھٹی دی جائے گی اور اس کی بھی تنخواہ نہیں کٹے گی۔ کوئی ایسی مطلب ناگہانی حالت پیش آ گئے، ایمرجنسی کے معاملات پیش آ گئے تو اس میں بھی 1-2 دن کی چھٹی، جو بھی معاہدے میں، ایگریمنٹ میں جو شرائط لکھے ہوں گے اس کے مطابق اگر آدمی چھٹی کرتا ہے تو تنخواہ نہیں کٹے گی، اور وہ اس کی تنخواہ کا مستحق ہوگا، حقدار ہوگا، پھر وہ چھٹی کے دنوں کی بھی تنخواہ ملے گی۔ لیکن ایگریمنٹ میں جو دن نہیں لکھے ہوئے ہیں، جو چھٹیاں لکھی ہوئی نہیں ہیں، ان کے علاوہ ایکسٹرا اگر کوئی چھٹی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس دن کی پھر تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا، حقدار نہیں ہوگا، پھر وہ تنخواہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں پوچھی گئی صورت میں اگر چھٹی کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ میں حاضر تھا، میں آیا تھا، اور ان دنوں کی حاضری بھی لگا دی گئی، مان لیجئے کہ کوئی طریقہ تھا حاضری لگانے کا، رجسٹر وغیرہ رکھا ہوا تھا، اس میں روزانہ سائن کرتے تھے حاضری کے لیے، تو اس نے جھوٹ موٹ کی اس میں حاضری بھی لگا دی، تو ان دنوں کی تنخواہ لینا اب اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس دن حاضر نہیں تھا، اور اس نے کیا بتایا کہ میں حاضر تھا، جھوٹ بول کر تنخواہ لے رہا ہے، اور تنخواہ تو اس کو حاضر ہونے کی ملتی ہے، یہ حاضر تھا ہی نہیں تو تنخواہ کا حقدار کیسے ہوگا؟ اور اگر یہ ظاہر کیا کہ میں غیر حاضر تھا تو اس صورت میں کمپنی اور ملازم کے درمیان ہونے والے معاہدے کو دیکھا جائے گا، یعنی ایگریمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ ملازمت پر رکھتے وقت اس کے ساتھ کمپنی والوں نے، کمپنی کے ذمہ داروں نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، وہ دیکھا جائے گا، اسی کا اعتبار ہوگا۔ اپنے ملازمین کے ساتھ معاہدہ کرنے کے کمپنیوں میں مختلف طریقے چلتے ہیں اور چھٹیوں کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کمپنیاں ماہانہ چند چھٹیوں کی گنجائش رکھتی ہیں، یعنی مہینے میں 4 دن 5 دن کی گنجائش رکھتی ہے کہ مہینے میں 4 دن 5 دن کی چھٹی ہوگی تو معاف ہے، یعنی اس کی تنخواہ نہیں کٹے گی، اس کی تنخواہ ملے گی۔
اور کچھ سالانہ چھٹیوں کی گنجائش رکھتی ہیں کچھ کمپنیاں کہ مہینے کا اعتبار نہیں کرتے، مہینے کا حساب کتاب نہیں رکھتے چھٹیوں کو کے معاملے میں، بلکہ پورے سال کا اعتبار کہ پورے سال میں 25 دن کی گنجائش رکھی مثال کے طور پر کہ پورے سال میں 25 دن چھٹی کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتوار کی تو چھٹی ہے، اتوار کی تنخواہ ملے گی، اس کے علاوہ 20 دن کی گنجائش دے دی جاتی ہے پورے سال بھر میں، یعنی پورے سال میں 20 دن اتوار کے علاوہ اگر چھٹی کریں گے تو تنخواہ نہیں کٹے گی، اس سے زیادہ کریں گے تو تنخواہ کٹے گی۔ تو کبھی سالانہ چھٹیاں رکھی جاتی ہے، اور کچھ کمپنیوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اتنی چھٹیوں میں تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں ہوں گی، اور اس سے زیادہ میں بغیر تنخواہ کے، یعنی فکس کر دیتے ہیں کہ اتنے دن چھٹی ہوئی تو تنخواہ ملے گی، اس سے زیادہ ہوئی تو تنخواہ نہیں ملے گی۔ الغرض کمپنی اور ملازم کے درمیان ہونے والے معاہدے ہی پر ان مسائل کی بنیاد ہوگی، یعنی ان مسائل میں اس معاہدے کو، ایگریمنٹ کو دیکھا جائے گا، کیونکہ ان کے آپس میں جو معاملہ طے ہوا ہے باہمی رضامندی سے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آگے ایک سوال یہ ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میرا پرانے کپڑوں کا ٹھیلا ہے، ٹھیلا مطلب جو ہمارے یہاں جس کو لاری بولتے ہیں، جس میں وہ سامان بیچتے ہیں بیچنے والے، اور اس میں کافروں کے بھی استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ آدمی کپڑے بیچتا ہے، پرانے کپڑے بیچتا ہے، اس میں کافروں کے کپڑے بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ کافروں کے کپڑے بھی جیسے ہمارے یہاں پہ وہ شنیوار بازار لگتا ہے، اس میں وہ پرانے کپڑے بیچتے ہیں، اور اس میں سب کے کپڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں، کافروں کے بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاک کپڑوں کے ساتھ ساتھ ناپاک کپڑے بھی آ گئے ہوں، بھائی کافروں کا تو کیا بھروسہ، وہ تو ناپاک کپڑے بھی، ان کو کیا پاکی اور ناپاکی کا لحاظ، تو اگر دے دیے اس میں ناپاک کپڑے بھی ہو سکتا ہے، تو کیا اس طرح کپڑوں کو بیچنا جائز ہے؟ یعنی پکا معلوم نہیں ہے کہ ناپاک کپڑے ہیں، لیکن امکان ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آ گئے ہوں۔ اگر بالفرض کسی کپڑے کے ناپاک ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہو تو پھر اس کا بیچنا کیسا ہے، یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ کپڑے پاک ہوں یا ناپاک، دونوں صورتوں میں ان کا بیچنا جائز ہے، یعنی بیچنے کا ان کے پاک اور ناپاک ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی خرید و فروخت جائز ہے، البتہ جب تک کپڑوں کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو ان کو پاک ہی سمجھا جائے گا، یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو تو کپڑوں کو پاک مانا جائے گا۔ رہی بات کہ کسی کپڑے کے بارے میں آپ کو یقین کے ساتھ ناپاک ہونے کا علم ہے، یعنی معلوم ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ کپڑے ناپاک ہیں، تب بھی اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن خریدار کو بتانا ضروری ہوگا کہ یہ کپڑے ناپاک ہیں، یہ جو کپڑے آپ خرید کر لے جا رہے ہیں یہ ناپاک ہیں، ان کو استعمال کریں تو پاک کر کے استعمال کریں، تو یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مسلمان کے کپڑے ہیں اور اس کو خرید کر ہم پہننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، مسلمان کے پرانے کپڑے مسلمانوں نے پہن کر مطلب اس کو بیچ دیا ہو تو، یا جو ہے کہ وہ برتن والوں کو دے دیتے ہیں اور ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہی کپڑے ہیں، تو ان کو خرید کر پہننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کافروں کے کپڑے بھی پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کافروں کے استعمال شدہ کپڑوں سے کو پہننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں نحوست ہوگی، اس میں بے برکتی ہوگی، کیونکہ کافر اس کپڑے کو پہن کر پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوگا، اس کپڑے کو پہن کر مندر میں بھی گیا ہوگا، بت خانے میں بھی گیا ہوگا، شرکیہ کام کیے ہوں گے، کفر والے کام کیے ہوں گے، گناہوں کے کام کیے ہوں گے، کیا 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 ہوگا اس کپڑے کو پہن کر، تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا اثر اس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں کفر و شرک کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، مندروں میں بت خانوں میں اللہ کی لعنت برستی ہے، تو وہ کپڑا بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا، تو ایسے کپڑوں سے بچنا ہی بہتر ہے، ایسے کپڑوں سے، کافروں کے استعمال شدہ کپڑوں سے بچنا ہی بہتر۔ مسلمانوں کے استعمال شدہ کپڑے ہیں تو اس کو خرید کر پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور شرعی مسئلے کے اعتبار سے اگر دیکھیں فتوے کا حکم اگر ہم معلوم کریں تو کافروں کے بھی استعمال شدہ کپڑے پہننا تو جائز ہے، لیکن یہ بچنے کا حکم احتیاطاً دیا جاتا ہے کہ بچے تو اچھا ہے، تو یہ بات جو اس کی وجہ جو میں نے بتائی وہ یہ ہو سکتی ہے۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ جعلی پروڈکٹ بیچنا کیسا ہے، نقلی پروڈکٹ، تو سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی نے کوئی پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دیا، بیچنا شروع کر دیا، نقلی پروڈکٹ وہ نہیں، فرسٹ کاپی بناتے ہیں پھر اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اب کوئی دوسرا شخص اسی نام سے، یہ تو ایک کمپنی نے اپنا اصلی پروڈکٹ بنا کر بیچا، اپنا خود کا پروڈکٹ بنا کر بیچا، اب دوسرا کوئی شخص اسی نام سے اس پروڈکٹ کی نقل بنا لیتا ہے اور اصل کمپنی کا نام استعمال کر کے یہ نقلی پروڈکٹ مارکیٹ میں سستے داموں میں بیچتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ نیز اس پروڈکٹ کو سپلائی کرنا اور دکاندار کو اسے گراہک کو بیچنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ کسی کمپنی کا نام استعمال کر کے جعلی پروڈکٹ بنانا اور خریدنے والے کو بتائے بغیر بیچنا حرام ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ ابھی جیسے وہ فرسٹ کاپی بیچتے ہیں
اس میں نام وہی سیم ہوتا ہے وہ اصل کمپنی کا، اور اس کو اسی کمپنی کا مال بتا کر دھوکے سے کبھی بیچ دیا جاتا ہے، تو یہ تو دھوکہ ہے، یہ حرام ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں۔ دھوکہ دے کر مال فروخت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ مسلمان کی تجارت جھوٹ، وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی جیسے تمام خلاف شرع کاموں سے پاک ہونی چاہیے۔ بکثرت احادیث ان کاموں کی مذمت میں وارد ہوئی ہے، یعنی دھوکہ دینے کی برائی میں، جھوٹ بولنے کی برائی کے تعلق سے، اور دوسرے بھی خلاف شرع کام جیسے وعدہ خلافی وغیرہ، اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثوں میں ان چیزوں کی برائیاں بیان کی گئی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیثیں ہمارے لیے ہی تو ہیں، مسلمانوں کے لیے ہی تو ہے، قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ غیر مسلم تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہوتا، جو ہندو ہے، جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں۔ شریعت کا مکلف آدمی کم بنتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے تو ہمیں ہی اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہم پر لازم و ضروری بھی ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ جو لوگ سی ڈی اور ڈی وی ڈی سینٹر چلاتے ہیں جہاں فلموں اور گانوں پر مبنی مٹیریل بیچا جاتا ہے، تو کیا یہ کاروبار ناجائز و حرام ہے؟ جواب: ایسا کاروبار کرنا ناجائز و حرام، اور ایسا کاروبار کرنے والا نار جہنم کا مستحق ہے، جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ اس کام میں گناہ پر معاونت ہے، یعنی گناہ پر مدد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں گناہ پر معاونت سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ کے کام میں مدد کرنے کی وجہ سے وہ سامنے والے کے لیے گناہ آسان ہو جاتا ہے، تو ہم گناہ میں مدد کرنے کی وجہ سے گویا اس میں شریک ہو رہے ہیں گناہ میں، اگرچہ ہم گناہ کا کام نہیں کریں۔ تو یہ جو ڈی وی ڈی بیچ رہا ہے، جو سی ڈی بیچ رہا ہے، تو یہ ڈی وی ڈی لے جا کر، سی ڈی لے جا کر جس میں گانے بھرے ہوئے ہیں، جس میں فلمیں ہیں، جب وہ گانے ڈرامے دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، گانے سنے گا، تو اس نے مدد کی نا، اس نے سی ڈی بیچی، ڈی وی ڈی بیچی، تو اس کی وجہ سے تو وہ عمل کر پا رہا ہے، تو یہ معاونت ہو گئی، یہ تعاون ہو گیا، جس سے قرآن پاک میں منع فرمایا گیا۔ ان لوگوں پر لازم ہے کہ اس حرام کام کو چھوڑ کر حلال ذریعہ روزگار اپنائیں، جو حلال کام ہو، حلال روزگار ہو، اسی کو اپنائیں۔ اب اسی طرح کا سوال ٹی وی بیچنے کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن بیچ رہے ہیں۔ اب بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن ٹی وی بیچنے سے، ٹیلی ویژن بیچنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو اکثر استعمال ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے، زیادہ تر اس کا استعمال غلط کاموں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس میں مطلب یہ دیکھیں گے آپ تو گانے بھی اس میں آ رہے ہیں، فلم بھی آ رہے ہیں، ڈرامے بھی اسی میں آ رہے ہیں، سیریلز بھی، مطلب اچھے کام یا جائز کام بہت کم دیکھے جاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے نزدیک دینی کاموں کے لیے وہ ویڈیو کا استعمال کرنا جائز بھی ہے، تو ان کے نزدیک بھی اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ٹی وی کی اجازت دے بھی دیں تو یہ ضروری تھوڑی کہ پھر وہ دینی پروگرام ہی پورے دن دیکھتا رہے گا۔ اگر کچھ ایسی صورت نکالی ہو، اگر جیسے کہ ایک مخصوص تحریک ہے، انہوں نے اپنی ڈش ہی الگ نکالی ہے، ان کا چینل چلتا ہے، انہوں نے وہ ڈش ہی الگ نکالی ہے، تو وہ ڈش لگا لیتے ہیں ٹی وی میں، تو بس وہی چینل چلتا ہے، دوسرا کچھ نہیں آتا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اب اس کا جائز استعمال ہو گیا ٹی وی کا، یہ پورا کا پورا جائز استعمال ہے کہ اب وہ ڈش ہی وہ لگائے، دوسرا کوئی چینل ہی نہیں چلنے والا ہے۔ جب دوسرا کوئی چینل چلے گا ہی نہیں تو بے حیائی کے مناظر بھی سامنے نہیں آئیں گے، اور فلمیں، ڈرامے وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا اس میں۔ جب وہ اسلامی چینل لگا دیا گیا اور اس اسلامی چینل میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس کو چلانے کی اجازت ہوگی ان لوگوں کے نزدیک، ان علماء کے نزدیک جن علماء نے دینی کاموں کے لیے ویڈیو بنانے کی اجازت دی ہے، یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جن علماء نے اس کو ناجائز کہا، ان کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے، ٹی وی کی خرید و فروخت سے۔ اب آگے بہت اہم سوال ہے اسمگلنگ کے بارے میں۔ اسمگلنگ آپ نے سنا ہوگا، یعنی غیر قانونی طور پر ایک ملک کے سامان کو دوسرے ملک میں لے جا کر بیچنا، اس کی خرید و فروخت کرنا غیر قانونی طور پر، اللیگل طریقے پر۔ اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسمگلنگ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، یعنی دوسرے ملک سے چاندی، سونا یا گھڑی اور کپڑا وغیرہ لا کر بیچنا شریعت کے نزدیک کیسا ہے، جبکہ ملکی قانون کے اعتبار سے یہ جرم ہے۔ مطلب اس صورت میں جرم ہے جب چھپا کر لایا جائے اور جو ٹیکس بنتا ہے وہ نہ دیا جائے۔ ایسا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو رسمی راستوں کے بجائے، جو عام طور پر جو راستے ہیں ان کو چھوڑ کر کشتیوں سے یا خفیہ راستوں کے ذریعے سامان لایا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ سی پورٹ یا ایئرپورٹ کے ذریعے ہی سامان آتا ہے، لیکن اندر کے لوگوں سے کھانچے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ساٹھ گانٹھ ہو جاتی ہے، ان کو رشوت دے دی جاتی ہے، ان کو کچھ اس طرح سے
خاموش کر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہی رشوت وغیرہ دے کر ٹیکس بچا لیا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یعنی وہ کسٹم ڈیوٹی بچائی جاتی ہے، جو سامان آتا ہے ایکسپورٹ ہو کر، جو سامان آتا ہے ہمارے ملک میں دوسرے ملک سے ایکسپورٹ ہو کر ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایئرپورٹ وغیرہ پہ اس طرح کے کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں، سی پورٹ پر بھی، سی پورٹ مطلب وہ سمندر کا جو مطلب بندرگاہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی تو غیر قانونی راستے سے لے کر آتے ہیں، جہاں مطلب کچھ اس طرح کی وہ ناکہ بندی وغیرہ نہیں ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی غیر قانونی ہوتا ہے، اور وہاں پر اس طرح رشوت دے کر لانا ٹیکس بچا کر، یہ بھی غیر قانونی ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں، غور کریں تو آدمی وہاں سے بھی سامان جو لے کر آتا ہے تو خرید کر ہی لے کر آتا ہے، سونا چاندی دوسرے ملک سے لے کر آئے تو قیمت ادا کر کے لاتا ہے، وہاں پر وہ قیمت دیتا ہے، ورنہ وہ اس کو سونا لانے ہی کیوں دیں گے؟ دوسرے ملک سے بھی، یا کپڑا لے کر آ رہا ہے یا گھڑی وغیرہ جو بھی سامان لے کر آئے، اس نے وہاں قیمت ادا کی تب لے کر آئے، اور وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے باقاعدہ، تو جب خرید و فروخت ہو گئی تو یہ آدمی اس کا مالک ہو گیا اس چیز کا، اس سامان کا، اب وہ جہاں چاہے بیچے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کوئی سامان خریدا، وہ سامان میرا ہو گیا، میں نے آپ کو قیمت ادا کر دی، اب میں چاہوں تو کہیں بھی اس کو بیچوں، کسی بھی علاقے میں بیچوں، یہ ملک تو، یہ سرحدیں تو انسانوں نے بنائی ہوئی ہے، آدمی پوری دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر اپنا سامان بیچ سکتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے قوانین ہوتے ہیں ایسے، یہ حکومت کے قانون کے اعتبار سے اللیگل ہوتا ہے، غیر قانونی ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ جن چیزوں کی خرید و فروخت حلال ہے، صرف اسمگلنگ کی وجہ سے وہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گے، یعنی شریعت کے اعتبار سے وہ چیز جائز رہے گی، البتہ ایسا طریقہ اختیار کرنا ناجائز کہلائے گا۔ اب ناجائز ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا غیر قانونی ہے، کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں یا تو قید کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، وہ الگ، اور کبھی جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے، مال اس کے لیے جرمانے کے طور پر دینا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کام کو جاری رکھنے کے لیے رشوتیں دینا پڑتی ہے، جرمانہ تو دینا پڑتا ہے، پھر بچنے کے لیے رشوتیں دینی پڑتی ہے، یا یہ کہ اس کام کو مطلب پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، وہ سامان لے کر تو آ گئے، اب اس کو یہاں بیچنا ہے تو رشوتیں دینی پڑتی ہے، جو خود الگ سے حرام کام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اگر خرید کر لا رہا ہے یہاں لا کے بیچ رہا ہے تو شریعت کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں، لیکن غیر قانونی ہونے کی وجہ سے اس سے بچنے کا حکم ہوگا۔ اگر بائی چانس لے کر آ جاتے ہیں غیر قانونی طریقے پر اور یہاں بیچ بھی دیتے ہیں تو وہ عمل جو غیر قانونی ہوا اس کی وجہ سے وہ ناجائز عمل ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر لا کر یہاں بیچے گا اور اس کی جو قیمت حاصل کرے گا وہ حلال ہی رہے گی، کیونکہ وہ سامان بیچ کر اس نے قیمت حاصل کی ہے، وہ حلال ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ یہاں پر یہ کچھ مسائل بیان ہوئے، اب آگے ایک سوال یہ ہے کہ نیا موبائل ڈبہ کھل جانے کے بعد کم قیمت میں بیچنا کیسا؟ یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ باکس کھل گیا تو پھر قیمت کم ہو جاتی، فوراً وہیں کے وہیں قیمت کم ہو جاتی، اب بھی خریدا اور ابھی باکس کھول دیا، اب اگر 1 گھنٹے کے بعد اس کو واپس دینے کے لیے آئے گا 5,000 روپے کم ہو جائیں گے اگر زیادہ قیمت کا موبائل ہے تو ایسی صورت میں یہ پیسے جو کم کیے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈوانس میں خرید و فروخت میں ایڈوانس میں پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ لو یہ پیسے رکھو پھر سامان میں بعد میں لے کر جاؤں گا، یا کبھی کوئی بہت بڑی چیز کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، لین دین، جیسے پراپرٹی زمین وغیرہ بیچتے ہیں تو اس میں 2-2 لاکھ روپے 3-3 لاکھ روپے تک بھی ایڈوانس میں دے دیا جاتا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دوسری ضرورت پیش آ گئی اور وہ سودا اس کو کینسل کرنا پڑا، تو جو 2 لاکھ روپے ہیں وہ واپس لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے پورے نہیں، اس میں سے کچھ کاٹ کر دیتا ہے، یا پورے 2 لاکھ روپے رکھ لیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا تو سودا ہونے والا تھا، تم یہ سودا کینسل کر لو، اس لیے تم کو یہ بیانہ واپس نہیں دیا جائے گا، ایڈوانس واپس نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ایڈوانس رکھ لینا، اس کو ضبط کر لینا کیسا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر میرج بیورو کی آمدنی کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو کچھ لوگ میرج بیورو چلاتے ہیں جس میں رشتے کرواتے ہیں اور اس طرح جو معاملات ہوتے ہیں، تو اس کی آمدنی کا کیا حکم ہوگا؟ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔